الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ احکام حج میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے طواف کے متعلق اہم باتیں بیان کی تھیں، طواف کی اقسام بیان ہوئی تھیں، طواف کے کچھ ضروری مسائل جو ہیں وہ بیان ہوئے تھے۔ تو طواف ایک ایسا عمل ہے کہ مکہ پہنچنے کے بعد عازمین سب سے پہلے جس کی ادائیگی کرتے ہیں، مناسک عمرہ یا مناسک حج میں سے پہلی چیز ہوتی ہے طواف، خواہ وہ کوئی بھی قسم کا حج کرنے والا ہو، حج قران، تمتع یا افراد۔ اب یہ ہے کہ خاص طور پر جو پاک و ہند سے لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع زیادہ کرتے ہیں، تو انہیں صحیح بھی کرنی ہے۔ طواف سے فارغ ہو گئے، اب صحیح کا مرحلہ آیا۔ تو پچھلے سلسلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی کتاب وغیرہ کے اندر مسجد الحرام شریف کی تصاویر کو دیکھ کر تعین کر لیں کہ بھئی یہ جگہ ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے کونے ہیں، اس کونے کا یہ نام اور یہ نام، اس پر گفتگو ہوئی تھی پچھلے سلسلے میں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی تعین کر لیں کہ صحیح کی جگہ کس طرف ہے، کیونکہ وہاں ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہ ہو، پھر زبان سمجھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، اردو جاننے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک اہل پاک و ہند کو فضیلت کہہ لیجیے آپ، سعادت حاصل ہو کہ وہاں جتنے بھی بورڈز ہیں جن میں سائن وغیرہ ہوتے ہیں یا ہدایات دی جاتی ہیں، 3 زبانیں استعمال ہوتی ہیں، عربی، انگلش اور اردو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ویسے تو جتنے بھی وہاں بورڈ لگے ہوں گے، ابھی گزشتہ 1-2 سال کے اندر یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ عربی اور انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر بورڈ مسجد کے باہر ہوتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر طواف کیا، اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب صحیح کرنے کی جگہ کہاں ہے، تو صحیح کرنے کی جو جگہ ہے وہ جبل ابی قبیس کی طرف ہے۔ اب چاروں طرف نگاہ دوڑائیں گے تو ایک ہی طرف پہاڑ ہو سکتا ہے نظر آئے، اور شاید اب تو مطاف ویسے ہی تھوڑا تنگ ہو گیا ہے نظر نہ آئے مسجد میں کھڑے ہو کر۔ اب مفتی صاحب جیسے خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کا جب دیدار کر رہے ہوں گے تو اس طرف سے کس طرف مسا پڑے گا، وہ بھی تھوڑا سا اگر گائیڈ۔ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، جی جی جی، دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو اینگل بنتا ہے، جی جی، اس طرف مسا پڑے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب مسا میں جا کر اس کے مختلف پورشنز بنا دیے گئے ہیں۔ سب سے نیچے تو بیسمنٹ ہے، جس کا راستہ عام طور پر حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس بیسمنٹ کو عام طور پر حج کے موسم میں کھولا جاتا ہے یا پھر رمضان المبارک میں کھولا جاتا ہے، جی، اور حج کے ایام میں بھی 1 محرم کو بند بھی کر دیا جاتا ہے، ایسے بھی اطلاعات ہیں۔ اب یہ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے مفتی صاحب کہ جو مسا کی جو جگہ ہے، جو آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے دروازے سے پیچھے کا جو ایریا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، وہ سارا جو ہے وہ تعمیرات ہو رہی ہے، تو وہ جو بیسمنٹ ہے وہ وہیں سے ڈائریکٹ جانے کا راستہ ایزی ہو گیا ہے، آسان ہو گیا۔ ہاں، آسان ہو گیا الحمدللہ، وہاں سے ڈائریکٹلی وہ نیچے بیسمنٹ میں جایا جا سکتا ہے، وہ راستہ بھی آسان ہو گیا۔ لیکن چونکہ زائرین کو بھی معلوم نہیں ہوتا بیسمنٹ کے بارے میں، اور ایک بالکل جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے آرام سے جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے،
گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. جی اب بالکل. کیا صورتحال ہو پتہ نہیں ہے. تو ایک تو ہے بیسمنٹ, صحیح. اور ایک وہ فلور ہے جسے آپ جو ہے گراؤنڈ فلور کہہ لیجئے. اس گراؤنڈ فلور کے اوپر مزید 2 منزلیں ہیں. اچھا, اب جو صحیح کرنے کی جگہ ہے 1960 کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے یہ تحقیقی تعین کیا, قبلہ محمد مالکی علوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے, کہ صحیح کرنے کی جگہ اتنی ہی ہے جتنی بھی صفا اور مروہ کی پہاڑی کی چوڑائی تھی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح کی جگہ متعین کر کے اس کے 2 ٹریک بنا دیے گئے تھے, ایک دائیں اور ایک بائیں. کتابوں میں مسا کہتے ہیں. مسا کہتے ہیں. مسا کہتے ہیں. صحیح کرنے کی جو جگہ ہے عربی میں سے مسا کہتے ہیں. صحیح. تو اس مسا کی جو ہے وہ لمبائی چوڑائی مقرر کر دی گئی تھی, لیکن 2007 کے اندر اس میں مزید توسیع کی گئی. جبل ابی قبیس کی طرف اس کو جو ہے وہ پھیلایا گیا اور اس انداز میں بنایا گیا کہ وہم و گمان میں نہیں ہوتا کسی کے کہ یہ حصہ زائد کیا گیا ہے اور 2007 کے بعد زائد کیا گیا ہے. تو وہ جو زائد کیا گیا حصہ ہے وہ محل غور حصہ ہے. تو زائر یہ کوشش کرے کہ جو پرانا ٹریک ہے اسی پر صحیح کرے, اور چھت سے اگر آپ کریں گے تو چھت سے جو ہے وہ ون وے کرنے کی اجازت ہوتی ہے, عام طور پر اتنا رش نہیں ہوتا. ون وے سے مراد مطلب مفتی صاحب وہ کہاں سے ون وے شروع کریں گے؟ 2 ٹریک بنا دیے گئے ہیں. جی جی. ایک ٹریک پر جانا ہوتا ہے اور ایک ٹریک پر آنا ہوتا ہے. جو جبل ابی قبیس کی طرف یعنی مسجد الحرام کے باہر کی طرف جو ٹریک پڑتا ہے, جی. تو وہ ٹریک جدید توسیع ہے. اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ جو اس وقت سعی شروع ہوتی ہے, صفا کی جو پہاڑی سے جانے کا راستہ ہے مروہ کا, جی وہ اضافی ہے. اس کو یوں سمجھ لیا جائے. یہ جو باہر کی طرف ہے جی جی وہ اضافی ہے. جو مسجد الحرام کی طرف ٹریک ہے وہ قدیم ہے. جی. تو جو نیچے تہ خانہ اور بیسمنٹ ہے وہ قدیم حصے پر ہی شامل ہے. صحیح. اس میں توسیع ممکن نہیں تھی. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ نیچے جو تہ خانہ ہے اس میں صحیح کی جائے. ورنہ اگر کوئی چھت پر جا کر کرتا ہے تو ایک ٹریک پر 2 طرفہ صحیح کر سکتا ہے, رش نہ ہو تو کوئی ممانعت نہیں ہوتی. رش ہو تو پھر اس کو منع کیا جاتا ہے. تو خیر صحیح کرنی ہے. جیسا پتہ چلا کہ ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں اور مفتی صاحب نے الحمدللہ ہمیں بہت اہم مدنی پھول دینا شروع کر دیے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ کاپی اور قلم لے لیں, چونکہ یہ بہت اہم مدنی پھول ہے کہ صحیح آپ نے شروع کہاں سے کرنی ہے اور کس مقام پہ کرنی ہے. جی مفتی صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے ساتھ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا 2002 میں عمرے کے لیے, ماشاءاللہ, اب پتہ تھا کہ جناب صحیح کرنی ہے, صفا اور مروہ کے صحیح کرنی ہے. مسا پر چلا گیا. اب یہ پتہ نہ چلے کہ صفا یہ والا ہے یا یہ والا ہے, ابتدا کہاں سے کرنی ہے. اب جس سے پوچھوں اس سے سمجھ میں نہ آئے. 1-2 کو بات سمجھ میں آئی تو اس نے بتایا کہ جناب اس طرف جو ہے وہ صفا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اور اتنے ہجوم میں انسان غور و فکر میں پڑ جاتا ہے کہ شروع کہاں سے کروں. تو صفا سے شروع کرنا ہے صحیح کو, مروہ تک جانا ہے, مروہ سے صفا تک آنا ہے. 7 چکر صحیح کے ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جائیں گے پھر آئیں گے, یہ 1 چکر ہوگا. یہ سمجھنا غلط ہے. یہ 14 ہو جائیں گے. یہ سمجھنا غلط ہے. آپ صفا سے گئے مروہ تک 1 چکر ہو گیا, مروہ سے گئے صفا تک یہ 2سرا چکر ہو گیا. اب جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ایک ولیہ کاملہ اللہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی اور اس چیز کو عبادت قرار دے دیا گیا. تو ان کے ذہن میں جب وہ واقعہ آتا ہے کہ جناب وہ پہاڑی کے درمیان دوڑیں تھیں, ایک پر چڑھتی تھیں پھر اترتی تھیں پھر دوسرے پہ چڑھتی تھیں, تو شاید یہ پہاڑی ہوگی, کیا ہوگا. تو اب پہاڑی وغیرہ کچھ نہیں ہے. صفا اور مروہ کے درمیان جو ایریا تھا اسے بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے. ماربل بچھے ہوئے ہیں, جس طرح ہمارے گھروں میں فرش ہوتا ہے اس طرح کا فرش بنا ہوتا ہے. البتہ دائیں اور بائیں جس طرح صفا تھا وہاں ایک پہاڑ کا ایک چٹان رکھی ہوئی ہے, اور مروہ تھا وہاں پہاڑ کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہے. اور گراؤنڈ فلور پہ جو رکھی ہوئی ہے اور جو اوپر کا 1st فلور 2nd فلور اور 3rd فلور ہے اس پر خلا ہے کہ اگر کوئی اوپر سے جھانکے گا تو اسے وہ نظر آئے گی. لیکن جو بیسمنٹ ہے, بیسمنٹ میں الگ سے چٹان رکھی گئی ہے اور اس چٹان کے آگے بھی شیشہ لگا دیا گیا ہے موٹے والا. تو
اب وہ شیشہ لگا دیا گیا ہے، دور سے آپ کو نظر آئے گا کہ جناب یہاں جو ہے وہ اس پہاڑی کی ابتدا ہے اور وہاں اس پہاڑی کی ابتدا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ باقاعدہ پہاڑیاں نہیں ہیں، ایک فرش ہے، اس پر 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور درمیان کے اندر 2 سبز لائٹیں لگائی گئی ہیں۔ جیسے آپ صفا سے نکلے اور مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو سبز رنگ کی ایک لائٹ شروع ہو جائے گی، اور وہ ایریا بھی سبز ہو جائے گا۔ جب لائٹ پڑ رہی ہے تو وہ ایریا بھی، ٹائلیں بھی سبز دکھائی دیتی ہیں۔ تو اسے میلین اخضرین، ماشاءاللہ، اخضر سبز چیز کو، ہری چیز کو کہتے ہیں، تو وہ ایریا کہ جو ہرا ہے میلین اخضرین کہتے ہیں۔ اس ایریے میں جب حاجی پہنچے گا تو دوڑے گا، اچھا، اس ایریے سے جب نکل جائے گا پھر رک جائے گا، لیکن خواتین کو نہیں دوڑنا، مردوں ہی کو دوڑنا ہے۔ اب دوڑنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ مطلب دوڑے گا تو ہمارے یہاں تو دوڑنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں ہر ایک کے، تو کس انداز پہ جو ہے؟ مطلب جاگنگ سے تھوڑا سا زیادہ ہو، جاگنگ سے زیادہ تھوڑا زیادہ ہو، اچھا، ایسا بھی نہ ہو کہ لگے بندہ کھیل رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ایک دوسرے سے ریس لگا رہے ہیں، دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ریسلنگ میں نہ ہو، ایک تو وہ ایریا ویسے تھوڑا ہے، جی، آپ کی جو ہے وہ اگر آپ نے 60 کی اسپیڈ لگائی ہے تو وہ آگے تک بھاگتے چلے جائیں گے اور وہ ایریا ختم ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے عملی طور پر شروع کس طرح کرنا ہے، یہ تو ہم نے خاکہ بیان کیا۔ شروع اس طرح کرنا ہے کہ مثال کے طور پر طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہے، پھر ملتزم پر آنا ہے، ملتزم پر آنے کے بعد آب زمزم پر جانا ہے، وہاں کا جو پانی ہے اسے اپنے جسم پر مس کرنا ہے، آب زمزم خوب پینا ہے۔ اب یہ تفصیل بھی لکھی گئی کتابوں میں کہ ملتزم پر نماز کے بعد آنا اس طواف کے بعد ہے جس میں سعی ہوتی ہے۔ تو جیسے عمرہ کا طواف کسی نے کیا ہے یا طواف زیارت کسی نے کیا ہے، اس کے بعد صحیح ہے جی، اگر پہلے نہیں کی تھی تو اس میں یہ کہ نماز کے بعد ملتزم پر آئے، ورنہ نفلی طواف ہے تو پہلے ملتزم پر آئے گا پھر نماز پڑھے گا۔ تو اب یہ ایک زائر، ایک جانے والا عمرے کے طواف سے فارغ ہو گیا۔ اب عمرے کا طواف پورا ہو گیا، اس نے نماز بھی پڑھ لی، ملتزم پر چلا گیا۔ ملتزم پر جانا فی زمانہ بہت زیادہ مشکل، ناممکن کے قریب کہہ لیجیے، کیونکہ باب کعبہ سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے یہ بہت تھوڑا ہے، فٹوں میں ہے، شاید 4 5 6 فٹ ہو، تو اتنے کم ایریا کے اندر باب کعبہ سے لے کر باب کعبہ سے لے کر جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کی ایک طرف سے لے کر حجر اسود تک کا جو ایریا یہ ملتزم ہے۔ اب ہر وقت لوگوں کا تقریباً 2.5 فٹ کے قریب، 2.5 فٹ، تقریباً 2.5 فٹ، تو ہر وقت لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ پھر خواتین کے ہوتے ہوئے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ یہاں جائے، وہاں جا کر چمٹنا ایک نفلی عبادت ہے، لیکن اس نفلی عبادت کی وجہ سے لوگوں کے کندھوں پر چڑھ جانا اور شور کرنا اور آوازیں نکالنا، ہٹو بچوں کی صدائیں بلند کرنا، یہ سب جو ہے جہالت والے افعال ہیں۔ ملتزم پر نہیں جا سکتے، پیچھے کھڑے ہو جائیں، جو جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، مطلب ملتزم کی سیدھ میں پیچھے کھڑے ہو جائیں، سیدھ میں پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور وہاں جا کر اس نیت سے کہ یہاں کی جو دعا ہے وہ بھی مقام قبولیت ہے، وہاں نہیں جا رہے، اس کے محاذی کھڑے ہو جائیں، اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں دعا کر لیں۔ اب آب زمزم سے بھی فارغ ہو گئے۔ پہلے تو کنواں ہوتا تھا، اب چونکہ کنواں بند کر دیا گیا ہے، ٹونٹیاں لگا دی گئی ہیں، اور وہ ٹونٹیاں بھی جہاں لگائی گئی ہیں وہ مسجد کا ایریا ہے، تو وہاں پانی گرانا نہیں ہے، یہ نہیں کہ چلو میں لے کر اور ڈالنا ہے جسم پر وہ نیچے گرتا رہے، مسجد کے آداب کا خیال کرنا ہے۔ وہاں لوگ جو کچھ کر رہے ہوں، دیکھیے کہ لوگ بھی وہ ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سیکھ کر جاتے ہیں، پوچھ کر جاتے ہیں، تربیتی نشستیں اٹینڈ کرتے ہیں، علماء کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ 20% ہوں گے جو تربیت لے کے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ آپ کھینچ تان کے کر لیں تو 20% ہوں گے۔ 80% وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا رابطہ ہی نہیں ہوتا اہل علم سے، یا مساجد سے بھی رابطہ نہیں ہوتا بسا اوقات، اور پوچھ رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر، کوئی مل جائے، کوئی تربیت کرنے والا مل جائے، میں کسی سے پوچھ لوں، کیونکہ اتنی تیز رفتاری ہے، اتنا مطلب کہ ہر ایک کی مصروفیات ہوتی ہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا۔ مفتی صاحب، آپ کی جو بات ہے اس سے میں مدنی چینل کے ناظرین اور جو خاص طور پر اس مرتبہ عزم حج رکھتے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ مفتی صاحب کی جو مدنی پھول ہے نا،
کہ تربیت یہ بہت ضروری ہے. تو حقیقتاً کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کے سارے طریقہ کار کو سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں سیکھا، ایسے بہت سے مناظر مفتی صاحب دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، چونکہ مجلس حج عمرہ کا بستہ موجود ہے، تو وہ یہیں ایئرپورٹ سے ہی جو ہے نا وہ استباح کر کے جا رہے ہوتے ہیں. اور مسا میں بھی ایسے بہت سے نظارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو استباح کیا ہوتا ہے. تو اب استباح کیا ہے اور پھر وہ کیوں کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، اس سے متعلق بھی چونکہ اب صحیح شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں استباح تو اب جیسے طواف سے فارغ ہوئے استباح کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کے نیچے سے جو ہے وہ احرام لینے کو، سیدھا کندھا جو ہے وہ خالی رکھنا ہوتا ہے، بہنا رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے طواف کرنے کے بعد. تو وہ نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ کندھا آپ کا چھپا ہوا ہو، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو خیر آب زمزم کو نیچے نہیں گرانا ہے. ہاں اپنے ہاتھ پر تھوڑا بہت ڈال کر چہرے پر ملیں، جسم پر ملیں، جہاں مل سکتے ہیں ملیں. اب آپ حجر اسود کو استلام کرتے ہوئے صفا کی طرف جائیے، یعنی جس خانہ کعبہ کے اینگل پر حجر اسود ہے بالکل اس کی سیدھ میں چلے جائیے آپ پیچھے. اور مسجد الحرام شریف کے جو دو کونے مل رہے ہیں، ویسے تو گولائی ہے جی، حجر اسود کے بالکل سامنے جو کونا پڑتا ہے اس کو سیدھا کر کے چلے جائیے. آپ جو ہے وہ جو اوپر کا اسٹیپ ہے برآمدے کا اس پہ چڑھیں گے اور پھر برآمدے سے تھوڑا پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو کر ذرا ڈھونڈتے چلے جائیے اور پیچھے ہو کر کے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں مفتی صاحب؟ نہیں، وہ بیسمنٹ کے لیے بورڈ نہیں ہے. اچھا، کہ بیسمنٹ کے لیے جگہ کہاں سے ملے گی؟ اب آپ بیسمنٹ میں چلے جائیں گے. تو ویسے آداب بیان کیے ہوئے ہیں کہ جناب صفا کی پہاڑی پر تھوڑا سا اونچا ہو، اتنا اونچا ہو کہ خانہ کعبہ نظر آئے، تو بیسمنٹ سے نظر نہیں آئے گا. وہاں آ کر دعائیں پڑھنی ہیں اور نیت کرنی ہے. رفیق الحرمین میں نیت کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں. دل میں نیت کر لیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، یہ بھی کافی ہے. لیکن صفا اور مروہ مقامات قبولیت ہیں، وہ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ جو دعائیں رفیق الحرمین میں موجود ہیں، بہار شریعت چھٹے حصے میں موجود ہیں، یہ دعائیں کر لی جائیں. پھر مروہ پہنچے، وہاں بھی تھوڑا سا رکے اور جو دعائیں دی ہیں وہ دعائیں پڑھ لیں. پھر دوبارہ آئے، میلین اخدرین کی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ لے. پھر صفا پر پہنچے گا، یہاں بھی پڑھنے کی دعا ہے، وہ دعا پڑھ لے. تو یوں 7 چکر پورے کرنے ہیں اور اس کا 7واں چکر پورا ہوتا ہے مروہ پر. مفتی صاحب یہ جو صحیح آپ نے شروع کروائی اور صفا پر مطلب دعا کرنی ہے، تو اب خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہاں پر کچھ ایسی بھی رہنمائی فرما دیں کہ خانہ کعبہ کا رخ کیسے معلوم کیا جا سکے. دیکھیں ایک تو یہ خود جو ہے وہ طواف کر آیا ہے، مطاف سے نکل کر اندر آ رہا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کا رخ کس طرف ہے. پھر وہ صفوں کی نشاندہی بھی کی ہوئی ہے. جی ہاں، صفوں کے پٹے بھی ہیں، اس کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کا تعین ہو سکتا ہے. بڑی اچھی آپ نے مطلب کہ نشاندہی کی ہے. اور اب 7 چکر پورے ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطاف کے کنارے پر، یعنی مسجد میں داخل ہو کر مطاف کے کنارے پر، یہ سمجھیے جہاں آج کل آب زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہے، کنارہ ہے. کنارہ کس کو کہتے ہیں سب کو پتہ ہے. وہاں جا کر 2 رکعت نفل بھی ادا فرمائے. یہ بھی سنت ہے، یہ پڑھ لے جائیں زیادہ بہتر ہے. لیکن جیسے جو لوگ بالکل آخری کی تاریخوں میں جائیں گے تو ان کے لیے مسعی سے مطاف میں پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بس شاید 1 گھنٹہ لگے. ویسے تو 5 منٹ کا سفر ہے، لیکن رش کے اندر شاید 1 گھنٹہ لگ جائے. اس میں مفتی صاحب ایک تھوڑا سا مشورہ اگر آپ کی طرف سے یوں بھی ہو جائے کہ جیسے مروہ پر ان کی صحیح کا اختتام ہوا، دعا کی تو یہ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں. تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے تو ان کے دائیں ہاتھ پر لفٹیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے اندر وہ جب جائیں گے تو بڑے آرام سے جب نیچے اتریں گے تو وہیں مسجد حرام شریف کے اندر ان کا داخلہ بھی ہو جائے گا اور وہیں کھڑے رہ کے وہ نماز بھی پڑھ سکتے. پھر مزید تھوڑا سا اور سائڈ پہ ہو جائیں تو ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو انہوں نے نئی تعمیرات کی ہے اس میں وہ مسجد کے اندر شامل ہے، تو وہاں جا کر وہ اوپر ہی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. آپ کی طرح ہر سال جانے والے کو بہت ساری جو ہے وہ دعا کرنے میں بھی ہر سال جانے والے چیزیں جو ہے وہ یاد ہوتی ہیں، اور پہلی دفعہ جانے والے لفٹ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. صحیح. تو خیر یہ راستے ضرور ہیں جی، لیکن اگر آپ نے وہاں بھی اگر نفل ادا کر لیے تب بھی ٹھیک ہے، ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. وہاں صفیں بنی ہوتی ہیں تو صفوں کو دیکھ کر صحیح کی جگہ نہ پڑھے، نماز الگ ہو جائے تھوڑا سا.
مسا پر جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک سیڑھیاں آتی ہیں جی ان سیڑھیوں کی جانب ہو جائے جی اور مروہ کے مقام پر تو نفل ادا کر کے پھر باہر آ جائے، کیونکہ اب اس کو حلق اور قصر کروانے ہیں، اب اسے باہر آنا ہے، تو وہاں جو لوگ کینچیاں چلا رہے ہوتے ہیں 2-3 بال کاٹ رہے ہوتے ہیں ان سے نہ کروائیں۔ اگر یہ 2-3 بال کٹوا لیے تو احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، یہ بدستور احرام میں رہے گا اور حلق یا قصر کروانا ضروری ہوگا۔ اس میں مفتی صاحب ایک چیز یہ بھی ہے، جیسے نماز کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو بہت سے لوگ وہیں مسا کے اندر ہی نماز شروع کر دیتے ہیں، تو جیسے طواف میں تو ہمیں اجازت ہے کہ طواف کے دوران ہم نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن جب مسا میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب ہمیں سعی بھی کرنی ہے، تو ایسی صورت میں کیا مطلب گزر سکتے ہیں؟ صحیح کے اندر تو اجازت نہیں دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی سامنے گزر رہا ہے، یا مطلب ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ یار اس کے آگے سے گزر جاؤ، میں تمہارے پیچھے سے گزر جاؤں گا، تو یہ تو دعوت گناہ ہے۔ اور ایک یہ کہ ریلے کے ریلے گزر رہے ہیں اور آپ روکیں گے تو رکیں گے بھی نہیں، تو ان کی اگر آڑ بنتی ہیں تو ان کی آڑ لے کر بھی آپ گزر سکتے ہیں۔ ان کی آڑ لے کر، یا پھر نگاہ کا جو حکم ہے ہمارے یہاں، آڑ لے کر ہی گزریں گے، آڑ لے کر ہی گزریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو صحیح کرنے کی جگہ ہے جسے مسعی کہتے ہیں، یہ ویسے تو مسجد الحرام کی عمارت ہی شمار ہوتی ہے، کوئی مسجد الحرام سے جداگانہ عمارت نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر مسجد الحرام میں داخل نہیں ہے۔ پوری صحیح کرنے کی جو جگہ ہے یہ حکماً مسجد الحرام سے باہر ہے۔ تو جب مطاف سے نکل کر، اب تو مطاف کے بعد بھی کافی دور تک مسجد آتی ہے، مطلب دائیں بائیں مسجد ہوتی ہے، تو کم از کم ایک برآمدہ تو ہے، تو مطاف سے نکل کر جب مسا کی طرف جانے لگے تو پھر مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھے، اور مسا سے نکل کر مسجد میں آئے تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے۔ تو جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ عرض ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے، مسجد الحرام کی فضیلت اس کو نہیں ملے گی، اس کی فضیلت جداگانہ ہے، تو اس لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھے جائے، اور مسا میں نماز پڑھنا ویسے ہی مکروہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی توضیح دلائی کہ مسجد کے اندر داخلے کی دعا بھی پڑھ لیں، تو پھر اب جو زمزم شریف پینا ہے تو اسے اس چیز کی اور اعتکاف کی نیت کریں گے تو اس کی بھی اجازت مل جائے گی۔ مسجد کے اندر جب بھی پیا جائے گا تو اعتکاف کی نیت کر کے ہی پیا جائے گا بلا شبہ۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں صحیح کے حوالے سے، جیسے مثال کے طور پر صحیح میں جو باتیں مکروہ ہیں، بے حاجت اس کے پھیروں میں فاصلہ کر دینا۔ ایک تو فاصلہ یہ ہے نا کہ یہ صفا سے شروع ہوا، مروہ گیا، وہاں پر جو ہے وہ اس نے دعائیں پڑھیں، ویسے تاکید ہے کہ سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کے برابر جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، تو یہ تو ہے ایک مسنون یا مستحب مقام، اتنا فاصلہ کرنا ہے، تو بے وجہ جو ہے وہ فاصلہ نہ کرے، بیٹھ جائے چوکڑی مار کر، باتیں کرے، پھر دوسرا پھیرا کرے، پھر تیسرا کرے، ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اچھا مفتی، اس دوران جیسے آپ نے فرمایا فاصلہ نہ کرے، اب کسی کو 2 چکر کیے، حاجت ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جائے گا، اس کے لیے جا سکتا ہے۔ وضو کی حاجت کیونکہ مسا میں صحیح کے لیے، اگر رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وضو کے لیے گیا ہے تب بھی اس کی اجازت ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، فضول کلام نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے جو ہے طواف کے بعد عمرہ کرنے والا خاص طور پر طواف اور سعی کے درمیان بلا وجہ تاخیر نہ کرے، یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر تھک گیا تو کیا کرے مفتی صاحب؟ وہ اتنا رش ہوگا، حج بھی ہے اور پھر وہ تعمیرات کا سلسلہ بھی ہے، تو مطاف میں بھی تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ صحیح بھی ایک عبادت ہے بلا شبہ، اور ہر عبادت کے اندر خشوع اور خضوع اہم عنصر ہوتا ہے، تو اپنے اس سانس لینے کے لیے یا تھوڑی سی تھکاوٹ اتارنے کے لیے بیٹھ گیا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ستر عورت نہ ہونا یہ بھی مکروہ ہے، ویسے ہی مطلب کہ حرام ہے ستر عورت کا کھلا ہونا، اور یہاں صحیح کے اعتبار سے ایک اور درجہ حرام ہوگا۔ پھر پریشان نظری کا مظاہرہ کرنا، صحیح کر رہا اور یہاں وہاں دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، تو نہیں، پروقار طریقے سے جو چلنے کا انداز ہوتا ہے اس طریقے سے چلے گا۔ اب بہت ساری وہ باتیں کہ جو صحیح کے اندر جو ہے وہ جائز ہیں، جیسے سلام کا جواب دینا، فتویٰ پوچھنا، پانی پینا، حمد نعت منقبت کے اشعار آہستہ آواز میں پڑھنا۔ صحیح کے طواف میں تو کھانے کی اجازت نہیں ہے، صحیح کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کھانا بھی چاہتا ہے کچھ تو کھا بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح جو ہے وہ بلا عذر
بیٹھ کر نہ کی جائے، ویل چیئر پر نہ کی جائے. جو چل سکتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر ہی صحیح کرے. تو یہ صحیح کے حوالے سے اہم باتیں تھیں. اب یہ ہے کہ صحیح ہو گئی. اب حلق اور سبحان اللہ، مبارک ہو جو حج پہ جا رہے ہیں، انہوں نے صحیح کا طریقہ بھی سیکھ لیا الحمدللہ. جیسے مفتی صاحب نے ہماری تربیت فرمائی، کوشش کریں کہ رفیق الحرمین جو ہے اس کا مطالعہ رکھیں، اور اس میں الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں جو مدنی پھول عطا فرمائے ان کو پڑھتے چلے جائیے، اور انشاءاللہ آپ کی اور اچھے انداز میں تربیت بھی ہو جائے گی. صفحہ نمبر 123 سے یہ صفا مروہ کی سعی کا جو بیان ہے یہ شروع ہے. تو تمام اسلامی بھائی جو حج پر جا رہے ہیں وہ خصوصی طور پر اس کا مطالعہ کر لیں، تاکہ آپ کو مسا کے بارے میں جو مفید مشورہ الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمایا وہ بھی انشاءاللہ مفید رہے گا آپ کے لیے. اچھا، اب حلق اور قصر کا معاملہ ہے. تو جو خواتین ہیں وہ اپنے جو ضروری ہے چوتھائی بال کا کم از کم ایک پورا کاٹیں گی. اب کسی کے بال چھوٹے بڑے ہیں تو وہ اپنے بالوں کے 4 حصے کرنے کے بجائے 2 حصے کر لیں، 3 حصے کر لیں، تاکہ چوتھائی جو ہے ایک حصے میں شامل ہو. تو ایک پورا کاٹیں گی. جب بھی وہ عمرہ کریں گی یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ وہ احرام سے باہر نہیں ہوں گی. اسی طریقے سے مرد کے لیے ضروری ہے، چونکہ یہ عمرہ ہو رہا تھا، کہ عمرے کا احرام ختم کرنے کے لیے یا جب حج کا موقع آئے گا، حج کا احرام مانا جائے گا، اس کا احرام ختم کرنے کے لیے حلق یا قصر دونوں میں سے ایک کام کروانا ہوگا. اور حلق تو گنجا ہونے کو کہتے ہیں، قصر کہتے ہیں جیسے کسی کے بال ہیں، تو کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورا حصہ کٹ جائے. یہ مرد بھی قصر کرا سکتے ہیں. ایک پورا چوتھائی بالوں کا ڈیفینیشن آپ نے غالباً پچھلے سلسلے میں بتائی ہے، پھر بھی دوبارہ چونکہ بیان چل رہا ہے تو بتا دیجیے. میں نے بتائی ہے. یہ 3 اسٹیپ ہیں انگلی کے. جو یہ پہلا اسٹیپ ہے اسے پورا کہتے ہیں اردو میں. تو اتنے بال کاٹنے ہیں اور چوتھائی حصے کے کاٹنے ہیں. تو اگر کسی کی زلفیں ہیں تو اس کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے. زلفیں نہیں ہیں تو بڑی احتیاط اور طریقے سے جو ہے اسے کرنے ہوں گے. اور حلق جو ہے وہ افضل ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہیں، سلسلہ ہیں. کچھ کالز آئی ہیں تو میں عرض کروں گا کہ کچھ کالز چلا دیں تاکہ ان کی بھی تشفی ہو جائے، کچھ سوالات ہوں تو ان کے جوابات بھی ہو جائیں. جی محمد الیاس عرض کر رہا ہوں میں کراچی سے. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ طواف کرتے وقت جب طواف کرتے ہیں اس وقت ہم خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے طواف کرنے کے دوران پڑھنے کا ہوتا ہے تیسرا کلمہ اور ربنا آتنا فی الدنیا جو کہتے ہیں پڑھنے کا. یہ تو اس کی جگہ ہم کوئی جو بھی دعا مانگنا مانگ سکتے ہیں، کوئی دعا یا درود شریف یا دعا کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کہ یہی پڑھنا ضروری ہے ہمیں، یا جو کتاب کے اندر 7 چکر دعا لکھی ہوتی ہے وہ پڑھنا ضروری ہے؟ الیاس بھائی آپ کے انشاءاللہ سوال کا جواب مفتی صاحب سے حاصل کرتے ہیں. دوسری کال بھی چلا دیجیے. I am watching the Madani channel and Mufti Sahab is explaining the Ahkam Hajj. This is my suggestion. I watch your program quite often. It's a very nice program. My suggestion is, could you say possible we are so much in advanced technology? Mufti Sahab some sort of slide or some video references, run some video, and then he explain where is the Hijr al-Aswad, where is the Safa, where is the Marwa, and how to do the Hajj. This is my suggestion to you. That's the reason I call. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا نام میں نہیں سمجھ سکا. نام شاید بتایا نام نہیں بتایا. اچھا تو مفتی صاحب پہلے جو ہمارے کالر ہیں میں دوسرے کال کا پہلے عرض کر دوں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں کال کی اور یور سجیشن از ویری یوزفل, ویری گڈ, اینڈ آئی ہوپ ان future سلسلاز we will try to this matter. And also today ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کو کال آئے گی. our preparation about مناسک کے حج is completed and after soon minutes مدنی چینل ناظرین will
saw the picture of manasik, the places which are the manasik available. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں چونکہ بہت سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، یہ جو سلسلہ اس میں ہم نے فوکس کیا ہے احکام کو، اس کا نام ہی احکام ہے، ڈیٹیل کے ساتھ مسائل بتاتے چلے جائیں. آج ہم نے ایک میپ تیار کیا ہے، چلے آئیے پہلے میپ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں بھئی ہاتھوں ہاتھ آپ کے کال کی جو اہمیت یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ مفتی صاحب کو میپ دکھا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اسکرین پہ میپ. اب اس میپ میں ہے کیا، میں ذرا 5 منٹ بعد عرض کرتا ہوں کہ اس میپ میں کیا چیز ہے. دوسری کال کا جواب دے دوں. جی دوسری کال. طواف خانہ کعبہ کرتے وقت کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنے سے محمد الیاس صاحب نے پوچھا تھا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنے کی تو ممانعت نہیں ہے، اور نظر تو وہ آ ہی رہا ہوتا ہے، وہاں جا کر خانہ کعبہ کیسے اوجھل ہو سکتا ہے نگاہوں سے. ماشاءاللہ. ہاں دیکھنا بھی عبادت ہے الحمدللہ. منہ موڑنا یا سینہ پھیرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اسی جو ہے نا رو کے اندر چلتے جائیں، اور جو انسانی آنکھوں کا جو اینگل ہے وہ بلا شبہ کیمرے کے اینگل سے زیادہ ہے. یعنی وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کیمرہ اور آنکھ کا کیا فرق ہوتا ہے. جو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ہم نے کبھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوتا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. ایک تو کیفیت، اور پھر ایک ساتھ جو ہے نا وہ ایک 3D کا سا اینگل آ رہا ہوتا ہے سارا. تو کیمرہ تو بہت محدود چیز ہے، وہاں جا کر خانہ کعبہ تو نظر آئے گا، اس کو نظر اس آنکھیں اگر وہ مطلب پڑتی ہیں اس پر تو کوئی حرج نہیں. چہرہ موڑنے کی یا سینہ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. دعاؤں کا جہاں تک سوال تھا تو تیسرا کلمہ انہوں نے کہا کیا وہ پڑھنا ہی ضروری ہے یا ہم کوئی بھی دعا کر؟ طواف کی دعائیں بھی ہیں، رفیق الحرمین میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو دعائیں پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے. وہاں در حقیقت گریہ ہے، التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد ہے، عاجزی اور انکساری ہے. تو انسان اردو میں مانگ سکتا ہے تو اردو میں مانگ لے، جو دل میں التجائیں آ رہی ہیں وہ کر لے. یہ بھی لکھا بزرگوں نے کہ کوئی دعا نہ پڑھ پائے درود پاک پڑھ لے، بلکہ بعض فقہا نے تو افضل ہی درود پاک کو کر دیا. ماشاءاللہ. خیر اپنے اپنے مقامات کی دعائیں بھی پڑھی جائیں، تاکہ بہت ساری دعائیں تو وہ ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ کے لبہائے مبارکہ سے ادا ہوئی ہیں، ان کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں. اس میں مفتی صاحب اگر کوئی طواف کے دوران تلبیہ پڑھنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں پچھلے سلسلوں میں اس پر گفتگو کی ہے ہم نے کہ طواف کے لیے جب استعلام کریں گے، پہلا چکر شروع کرنے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے تک تلبیہ پڑھا جائے گا، اور دوران طواف تلبیہ کا موقع نہیں ہے. ٹھیک. اور بزرگوں نے یہی لکھا کہ یہ دعا کا موقع ہے. تلبیہ چونکہ ایک صدا ہے، تلبیہ لینے یعنی لبیک اللہم لبیک ایک صدا ہے، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا، تعریف و توصیف ہے. پھر تو یہ موقع جو ہے یہ دعا کا موقع ہے. اسی طریقے سے جو صحیح ہے یہاں بھی تلبیہ نہیں پڑھی جائے گی. قران والا اور افراد والا بھی صحیح کرے گا، حج کی صحیح سے وہ پہلے کر رہے ہیں، تو یہاں بھی وہ تلبیہ نہیں پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے. ٹھیک. حج تمتع کرنے والے احرام سے فارغ ہو گئے، اب یہ مکہ مکرمہ میں جتنے دن ان کو رہنا ہے رہیں گے. اس میں مفتی صاحب ایسا بھی ہے نا کہ یہ اچھا ہوا آپ نے گفتگو کی تو کچھ چیزیں یاد آ گئیں. جیسے حج تربیت اجتماع میں کچھ عازمین حج سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے وہ لیٹر دکھایا جس میں لکھا ہوا تھا مدینہ بیفور حج. تو کچھ کنفیوژن ان کو یہ تھا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ مدینہ ڈائریکٹ جانا ہے تو میں احرام پہن کے جاؤں گا نہیں جاؤں گا. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین خاص طور پہ اس سلسلے کے توسط سے ابھی عرض کروں کہ آپ کا جو لیٹر آیا ہے جو آپ کے گھر پہ موجود ہے اس میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو آپ کی جو روانگی ہے وہ کس مقام سے ہے، دوسرا آپ کی روانگی کس مقام پر ہے، یعنی کہاں جانا ہے، آپ کا یہاں سے ڈپارچر ہے اور ارائیول کس مقام پر ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ مدینہ شریف بیفور یا آفٹر جو بھی ہے. تو جب آپ کی فلائٹ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ روانگی اور ارائیول، تو جو ارائیول کا مقام ہے وہ اگر بالفرض جدہ کی اندر جدہ لکھا ہوا ہے اور وہاں پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ کی فلائٹ جدہ پہنچے گی. اب آپ جدہ پہنچنے کے بعد مکہ شریف کی حاضری دیں گے، آپ عمرہ عطا کریں گے، آپ کا احرام کھل جائے گا. پھر چونکہ بیفور حج مدینہ ہے تو آپ کو چند دنوں میں وہ مدینہ روانہ کر دیں گے. یعنی پہلے عمرہ کرنا ہے جی، مکہ مکرمہ میں 2-4 دن رہنا ہے جی، پھر مدینہ منورہ پھر مدینہ شریف جانا ہے اور پھر حج سے
3 دن یا 4 دن قبل جب ان کے 8 دن یا 9 دن مدینہ شریف میں مکمل ان کو ہو جائیں گے تو وہاں سے ان کو واپس مکہ شریف لایا جائے. ماشاءاللہ. جی. تو جو لوگ براہ راست مکہ مکرمہ پہنچے انہوں نے عمرہ کر لیا. ٹھیک. اور پہلے جانے والے یا جو جا رہے ہیں یہ پہلے جانے والے عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں. ٹھیک. تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے. سامان باندھیں گے, ہوٹل چھوڑیں گے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے. 8 دن کم از کم یہ مدینہ منورہ رہیں گے. سبحان اللہ. اب یہ دوبارہ مدینہ منورہ سے آئیں گے. کیسے آئیں گے مفتی صاحب؟ مدینہ چھوڑ کر آ جائیں گے؟ آنا تو پڑے گا. ویزے کی پابندیاں اور پھر حج کرنا ہے. جو پابندیاں ہیں وہ تو پوری کرنا. فرض حج کی نیت سے گئے تو ادا کرنا ہی ہے. بالکل حج ادا کرنا. تو پہلے مدینہ پاک جا کر پاک ہو گئے. ماشاءاللہ. اچھی نیتیں فرما دینا. اور پھر آ رہے ہیں یہ. تو سبحان اللہ. اب چونکہ مدینہ منورہ میقات سے باہر ہے تو ان لوگوں کو جو حج سے پہلے مدینہ جا رہے ہیں مکہ ہوتے ہوئے یا براہ راست مدینہ گئے ہیں, بعض لوگوں کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ کی ہے. جی بالکل. تو جب یہ مدینہ منورہ سے دوبارہ مکہ آئیں گے تب بھی مدینہ منورہ ہی سے احرام باندھ کر آئیں گے. صحیح. تو یہی پاکستان سے مدینہ کی فلائٹ والے احرام نہ باندھیں گے؟ جن کی براہ راست مدینہ منورہ فلائٹ ہے وہ احرام نہیں باندھیں گے. جب مدینہ منورہ سے مکہ آنے لگیں گے تو مدینہ منورہ میقات کے دہانے پر واقع ہے. ابیار علی جو ہے وہ مدینہ منورہ کی میقات ہے. تو یہ لوگ وہاں سے احرام باندھیں گے. اب بالفرض ان لوگوں نے بھی عمرہ کر لیا, یہ آگے دوبارہ. اب مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے کسی کو ہفتہ ملتا ہے, کسی کو 2 ہفتے, کسی کو 15 دن. تو اب ان ایام میں کیا کیا جائے؟ جی. ان ایام میں عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ کر لیں, نفل روزے رکھیں, طواف کریں, زیارتیں کرنی ہو تو زیارتیں کریں. بعض ایسی مساجد ہیں کہ جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں جانا روایتوں سے گزرا ہے. ان مساجد میں چلے جائیں. جنت المعلا میں جو حضرات مقدسہ مدفون ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار, ان کی خدمت میں حاضری دیں. صحابہ کرام بھی موجود ہیں. تو یوں جو ہے جبل نور بھی چلے جائیں, کبھی جبل سور بھی چلے جائیں. جبل نور جو ہے غار ہرا جہاں واقع ہے. غار سور جو ہے, میرا مشورہ ویسے یہ ہے کہ حج سے پہلے غار سور اور جبل نور نہ جایا جائے. ایک مطلب مشورہ ہے, کوئی شرعی حوالے سے نہیں ہے, کیونکہ کوئی زخم لگ گیا, کوئی تھکاوٹ ہو گئی, کوئی موچ آ گئی تو بہت جو ہے آزمائش ہو جائے گی, کیونکہ ابھی سفر حج باقی ہے. جی. تو اسی حوالے سے عمرے کے حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ نہ ہو کہ روزانہ 2 عمرے کرنا شروع کر دیں یا عین رش میں آپ روزانہ عمرہ کریں, بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے. بہت مدنی پھول مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے چونکہ ایک اپنا فرض ادا کرنا ہے اور ابھی مناسک حج باقی ہیں, آپ کے ایام حج شروع نہیں ہوئے, تو یہ جو 5 ایام کی تیاری ہے اس کے لیے یہ بھی غور رکھنا ہے آپ نے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے زیادہ عمرے کر لیں اور پھر اتنے بلندی پر, جیسے یہ مقامات ہم نے بتایا جبل نور, جبل سور پر اگر چلے گئے تو اور وہاں جا کر کوئی زخم لگ گیا تو پھر آپ کے حج کے ایام میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. مفتی صاحب آگے ارشاد فرمائیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہے وہ ان لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ کراؤڈ اور ہجوم اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کراؤڈ یہ 8 تاریخ سے دیکھیں گے نا, ان کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور پھر جو عرفات میں رش, پھر جو مزدلفہ سے آتے ہوئے جو مطلب کہ انسان جو ہے وہ بسا اوقات تو موت یاد آ جاتی ہے, ایسی کیفیت ہوتی ہے. وہ مقام بھی ایسا ہے نا کہ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ بچانا ہے, حج سے پہلے اپنی توانائی کو جمع کرنا ہے, یہ توانائی زیادہ خرچ نہ ہو جائے تاکہ جو مناسک حج کے وہ بہتر طریقے سے ادا ہو پائیں. آئیے اب نقشہ دکھاتے ہیں. یوں سمجھیے کہ جب آپ نے حج کے لیے نکلنا ہے تو مکہ مکرمہ سے نکل کر مینا جانا ہے. مینا جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. پھر آپ کو مینا سے براہ راست عرفات آنا ہے گزرتے ہوئے مزدلفہ سے, ماشاءاللہ, اور پھر عرفات کے بعد دوبارہ مزدلفہ اور پھر مینا جانا ہے. تو تھوڑا سا اس کو زوم کیجئے گا جس میں ہمیں خانہ کعبہ اور مینا نظر آئے. یہ
ایک ٹریک پر سب جگہ واقع ہیں۔ خانہ کعبہ سے کوئی 2-3 کلومیٹر دور مینا واقع ہے، بالکل ملا ہوا ایریا ہے، اور اگر جو پیدل راستہ ہے تو وہ تو مولد النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش جبل ابو قبیس کے برابر میں جو جگہ واقع ہے، تو اس کے پیچھے سے سرنگ ہے جسے وہاں لوگ نفق کہتے ہیں، تو وہ سرنگ سیدھی مینا جاتی ہے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے ایک الگ راستہ بنایا گیا ہے، اور یہ نقشہ کافی حد تک جو پیدل روٹ ہے اس کے مطابق ہے۔ مکہ مکرمہ سے نکلیں گے تو مینا جائیں گے، تو مینا ایک الگ جگہ ہے، ایک الگ مقام ہے۔ جو لوگ مثال کے طور پر 25 ذی القعدہ کو نکلے اپنے گھروں سے، تو ان کو مکہ میں ٹھہرنے کے 15 دن نہیں ملیں گے۔ مینا کو ملائیں گے تو مل جائیں گے، لیکن ان کو مینا بھی جانا ہے، تو مینا ایک الگ پلیس ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے یہ ایک الگ مقام ہے۔ تو دیکھیے حج کا جو ایک روٹ ہے، جو پورا جو حج مناسک حج جس میں ادا ہونے ہیں، تو وہ اس نقشے سے واضح ہیں۔ مکہ مکرمہ بہت پھیل چکا ہے، تو خانہ کعبہ کو ہم لے لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے مسجد الحرام شریف سے ہوتے ہوئے یہ لوگ مینا پہنچے۔ 3 تلواریں جو نظر آ رہی ہیں نقشے میں، یہ 3 تلواریں نہیں ہیں، سمبل ہیں، یہ ہیں رمی کرنے کے مقامات۔ رمی جمرات جہاں ہوگی تو یہ جہاں کنکریاں مارے جاتی ہیں، اس نقشے کے اندر تو یہ 3 جو ہے وہ تلواریں نظر آ رہی ہیں، 3 پتھر رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ جگہیں اس کیفیت اس شیپ میں نہیں ہیں۔ ان 3 جگہوں کو بہت بڑے کمپاؤنڈ میں گھیرا گیا ہے، بہت بڑا کمپاؤنڈ بنایا گیا ہے، 5 منزلہ کمپاؤنڈ، اتنا اونچا کہ اس کے اوپر ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ، لفٹیں لگی ہوئی ہیں، الیکٹرک سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ یہ 3 جو ہے وہ ہیں جمرے ہیں۔ ان کے برابر میں ہی تھوڑا سا آگے ہی مسجد ہے، مسجد خیف، مینا میں مسجد واقع ہے، اور بہت ہی مبارک مقام ہے۔ پھر جو ہے خیمے آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوں گے۔ تھوڑا مینا کے خیمے ذرا زوم کیجئے گا۔ مطلب یوں ہوا، آپ نے فرمایا کہ جیسے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ سے چلیں گے، تو جب چلیں گے تو پہلے ہمیں جمرے نظر آئیں گے، جب اس کے بعد مسجد خیف جو پیدل آ رہے ہیں، ان کو، بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رفیق الحرمین میں بھی لکھا ہے کہ مکہ جب آپ عمرے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو حج سے پہلے ایک دفعہ ہو کر آ جائیں۔ اللہ کرے موقع ملے، لیکن یہ جگہ بند کر دی جاتی ہیں، جانے نہیں دیتے وہاں پر۔ اچھا، ہاں، مطلب مشکلات ہیں تھوڑی، یہ کہ اگر تھوڑا جلدی فلائٹ ہے نا کافی، اس میں یہ ہے کہ ایک حد تک ٹیکسی جاتی ہے، پھر پیدل چلا جائے۔ جی بالکل، جیسے جو نفق آتی ہے وہاں تک تو عزیزیہ کے بعد وہاں تک تو جانے دیتے ہیں، جی، یا پھر یہ کہ پیدل چلے جائیں، ممکن ہے، پیدل جا کر دیکھا ہے ایک مرتبہ، ایریے کو سمجھ لیں کہ کیونکہ مسجد خیف میں جو مینا کے ایام ہے اس میں تو جانا بالکل ناممکن کے قریب ہوتا ہے، بھری ہوتی ہے۔ مسجد خیف میں نماز کی فضیلت لینی ہے تو آپ کو پہلے ہی جانا پڑے گا۔ تو آپ مینا پہنچ گئے، مینا کے بعد جو ہے نقشے پہ آئیے گا، بالکل سیدھا جو ہے آپ کو ایک بورڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حدود مینا، آگے ایک بورڈ ہے حدود مزدلفہ، ان دونوں کے درمیان ایک گیپ ہے۔ یہ جگہ نہ مینا ہے نہ مزدلفہ ہے، ٹھیک، یہ وادی محصر ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی کو تاکید ہے کہ جلدی سے گزر جائے۔ اس جگہ عذاب واقع ہوا تھا۔ اب آپ کو مزدلفہ کے مقام پر بھی خیمے نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ ماشاءاللہ، جب عرفات کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں مزدلفہ میں، مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر مشعر الحرام دیکھنا چاہتے ہیں تو جب اگر کوئی پیدل حج کے لیے نکلا ہے مینا سے اور پیدل گیا ہے تو جاتے ہوئے مسجد مشعر الحرام دیکھ سکتا ہے، واپسی میں ممکن نہیں ہے۔ جاتے ہوئے یہ آسانی یہ ہے کہ وہ چونکہ استنجا خانے وضو خانے کے لیے رکتے ہیں راستے میں، ان کو راستے میں دیکھیں ایک تو دن ہوتا ہے، جاتے ہوئے دن ہوتا ہے، صبح کو نکلنا ہوتا ہے، بالکل، تو سب جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ واپسی میں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ بس مزدلفہ میں جگہ مل جائے، جگہ تک نہیں ہوتی۔ آئیے آگے، مسجد یعنی مزدلفہ کے اندر جو مسجد نظر آ رہی یہ ہے مسجد مشعر الحرام، اور خیمے بھی نظر آ رہے ہیں۔ خیمے تو مینا میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں خیمے کیسے آ گئے؟ تو اس وقت یہ سچویشن ہے کہ حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے
جو خیمے مینا میں ہونے چاہیے، سنت یہی ہے، تو وہ خیمے مزدلفہ میں بھی بڑھا دیے گئے ہیں، اور جو سستے حج پیکج پر جاتے ہیں تو ان کے خیمے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ کا خیمہ نمبر جناب 70 ہے، 75 ہے، تو یہ 70-75 عام طور پر مزدلفہ میں ہی ہوتے ہیں۔ 50 کے بعد جو تقریباً خیمے ہیں وہ مطلب مزدلفہ میں واقع ہیں۔ سنت مینا میں رات گزارنا ہے، مزدلفہ کے اندر جو خیمے ہیں اگر حاجی کو مل گئے تو اس کے نصیب، لیکن جس پر استطاعت ہے جو لے سکتا ہے وہ مینا میں ہی لے۔ صحیح۔ مینا کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے طرح کوئی چٹیل میدان نہیں ہے۔ تو یہ ہے مناسک حج، مینا، مزدلفہ، عرفات کا ایک نقشہ۔ پورے نقشے کو ایک نظر میں دوبارہ دکھائیے گا۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات ایک نظر میں آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح احکام حج کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور اس سلسلے کے ذریعے جو ہم احکام سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔